نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی گھر والی کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں تمہارے مابین سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والی کے ساتھ۔ میاں بیوی کی باہمی محبت، مودت، الفت یہ اللہ کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس طرح کا سلوک فرماتے، معاملہ فرماتے، آپ کس طرح ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، محبت کا پہلو بھی ہے، اور ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کی چاہت اور ان کی دلچسپی کا بھی آپ خیال رکھتے تھے، ان کے مزاج کا آپ خیال رکھتے تھے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ عائشہ آج تو مجھ سے ناراض ہو۔ کیسے کہ جب تم کسی بات پر قسم اٹھاتی ہو اور تمہارا مزاج درست ہو، ناراض نہ ہو تم مجھ سے، تو تم کہتی ہو برب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو برب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج عائشہ کا مزاج میرے ساتھ درست نہیں ہے، کوئی سختی نہیں، کوئی سرزنش نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، اور یہ آپ کی انتہائی محبت کی علامت ہے کہ آپ اس طرح مزاج شناس تھے، اپنے زوجہ کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ تو اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے شوہر کو اور اس کے اہل خانہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ سے فرمایا، ابتدائی دور میں شادی جب ہوئی، کہ عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی، میرے ساتھ بھاگنے کا مقابلہ کرو گی؟ کہتے ہیں کہ وہ مقابلہ اور مسابقہ ہوا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب میرا وزن کچھ بدل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوڑ لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور آپ نے فرمایا عائشہ تلکا بے تلکا، آج حساب برابر ہو گیا۔ اب اس درجے کا مزاج شناس ہونا، اس درجے کی دلچسپی کا اظہار میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں تو مفقود ہو چکا ہے، نہ ممکن ہے کہ کوئی مثال پیش کی جا سکے الا ماشاء اللہ۔ اتنی محبت، اتنی مودت، اتنی الفت کا اظہار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں حبشہ کے کچھ لوگ نیزہ پھینکنے کی، دشمن کو پچھاڑنے کی اور تیر چلانے کی مشق کر رہے ہیں۔ پریکٹس ہو رہی ہے دشمن سے کیسے لڑا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے زوجہ کے مزاج کو سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا عائشہ تم یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ فرماتی ہے کہ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور میں آپ کی اوٹ میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نے تھوڑی آپ کے کندھے پہ رکھ دی، اور میں وہاں سے حبشیوں کے اس تجربے کو، اس مشق کو دیکھنے لگے۔ اور اتنی دیر تک دیکھتی رہی کہ بالآخر میرا خود ہی دل بھر گیا،
نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ عائشہ بس کرو، میرا دل بھر گیا، میں واپس اپنے حجرے میں آ گئی۔ یہاں میں رک کر ایک بات کہہ دوں، کسی کے عمل کو دیکھنا، فعل کو دیکھنا یہ اور چیز ہے، اور کسی کی شخصیت کو دیکھنا اور جذبات کے ساتھ دیکھنا یہ اور چیز ہے۔ بس اوقات انسان اس کی حرکات اور سکنات دیکھنے میں اتنا محو ہوتا ہے، گم ہوتا ہے کہ اس کو شکل بھی یاد نہیں رہتی کہ میں دیکھ کس کو رہا تھا۔ تو کسی کے افعال کو دیکھا جا سکتا ہے اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہو، چاہے وہ غیر محارم کا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ جیسے سوال آتا ہے کہ اہل علم علماء کرام کی آج کل تو ویڈیو کا زمانہ چلا ہوا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک حلال و حرام کی بحث بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں، تو اس کو دیکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خواتین مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، مرد خواتین کی ویڈیوز آڈیو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کیا ہے؟ تو میں نے کہیں کہہ دیا کہ ہاں ذاکر نائک یا اس طرح کے جو ہمارے کبار علماء ہیں، بڑے مشائخ ہیں، ان کو تعلیم کی غرض سے سنا جا سکتا ہے اور کلپ ان کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے۔ اب ایک صاحب کو بڑی ناگوار گزری، مجھے کسی نے کہا کہ وہ تو باتیں بنا رہے ہیں آپ کے بارے میں، اور وہ مولوی کیا جس کے بارے میں لوگ باتیں نہ بنائیں۔ مولانا تقی عثمانی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے والد محترم مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے مولوی ملعون فرقہ ہے، مولوی ملعون فرقہ ہے، اس کو چین نہیں لینے دیتے لوگ۔ اگر یہ مسجد میں بیٹھا رہے تو کہتے ہیں بھائی کوئی کام دھندہ کیا کرو، فارغ ہو بالکل ہی بیٹھے رہتے ہو۔ باہر آ جائے چشمے کی دکان کھول لے، کہتے ہیں بھائی تمہارے بس کا نہیں ہے، تم اندر جاؤ، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ اگر اپیل کر دے بیچارہ کہ بھائی ضرورت ہے، حالات کے تحت کچھ چاہیے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، تو کہتے ہیں ہم کما کما کے تھک جاتے ہیں، یہ مانگ مانگ کے نہیں تھکتے۔ اور اگر وہ بیچارہ اپیل نہ کرے، خود دار ہو انتہا درجے کا، کہتے ہیں بھائی سمجھ نہیں آتا کہاں سے خرچے پورے کرتا ہے، ہم سے تو کبھی مانگتا نہیں ہے، آتا کہاں سے؟ تو اس نے جو بھی بات کی تو میں نے ان صاحب کو بلایا، میں نے کہا کہ جی میں نے یہ کہا تھا اگر کوئی تعلیم کی غرض سے سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، جیسے آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ تو ناجائز ہے، مطلقاً نہیں۔ تو وہ انہوں نے کچھ اور بات کر دی آگے سے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بہن، بیٹی، ماں، نانی، دادی، پھوپھی، خالہ بازار جاتی ہیں؟ کہتا ہاں تو پردے سے جاتی ہیں نا۔ تو میں نے کہا جس کے پاس جاتی ہے وہی باپردہ ہوتا ہے، جس سے بارگیننگ کرتی ہیں، 10-10 روپے کے لیے 10-10 گھنٹے بحث کرتی ہیں، پھر اس کی سمجھ میں آ گئے۔ تو غیر ضروری طور پہ تقوی کا ہیدا بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو، یہ بھی غلط ہے کہ اپنے حرکات اور سکنات اور خیالات کو لوگ تقوی بنا دیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ باہر کیف تو سیدہ عائشہ فرماتی میرا دل بھر گیا، میں واپس ہوئی، پھر کیا فرماتی ہے سیدہ عائشہ؟ فرماتی ہیں فَقْدُرُوا قَدَرَ الْجَارِيَةِ حَدِيثَةِ السِّنِّ، نوعمر لڑکی جو تمہارے نکاح میں آ گئی ہے، وہ کماری جس سے تم نے نکاح کر لیا ہے، اس کے مقام کو، اس کی دلچسپی کو، اس کی چاہت کو سمجھ لو، اس کی قدر کیا کرو جیسے کہ نبی علیہ السلام نے میری قدر کی۔ میرے مزاج کو سمجھا، میری دلچسپی کو دیکھا، میری چاہت کو دیکھا، آپ نے مجھے اجازت دی، اور آپ نے نہیں کہا کہ عائشہ بس کرو بہت ٹائم ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ عورتوں کے مزاج کا خیال کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، بعض ساتھ میں ہیں، تو ہودی خواں جو ہوتا ہے، جو اونٹ کو چلاتا ہے اور کچھ اشعار بھی پڑھتا ہے، کچھ آوازیں نکالتا ہے جس سے وہ ذرا وجد میں آ کے چلتے ہیں، تو اونٹ کچھ تیز ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا رفقاً بالقواریر، یہ نازک آبگینے ہیں، یہ شیشے کی بنی ہوئی گڑیاں ہیں، یہ ٹوٹ نہ جائے گا،
تمہیں سواری کو آہستہ چلانا چاہیے. انداز دیکھ، رفقم بالقواریر، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے نازک آبگینے ہیں، شیشے کی بنی ہوئی چیز ہے. یہ مرد نہیں ہے کہ جتنی تیز اونٹ بھگا لے. سواری میں بھی اس کا خیال کرنا ہے. تو یہ اگر یہ سارے آداب ملحوظ رکھے جائیں، دلہے کو پتہ ہو، لڑکے کو پتہ ہو، لڑکی کو بھی پتہ ہو، ان کے اہل خانہ کو پتہ ہو، تو بہت سارے مسائل تو خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں. پھر کہ زندگی کیسے گزارنی، زندگی کیسے گزارنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے، رائے بھی لے لیا کرتے تھے. مثلا حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ آپ کو پتہ سخت شرائط پر ہوئی تھی. اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جذبات ہیں کہ نہیں، اتنے سخت شرائط مان لی گئی کافروں کی. صدمے کے مارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سر منڈوا دو، احرام کھول دو، قربانی کرو. ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، مگر سارے احباب صدمے کے مارے ایسے ہی بیٹھے رہے. وہ جو ایک اشارے ابرو پر جان دینا سعادت سمجھتے تھے، وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے. تو آپ خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور آپ اپنے خیمے میں چلے گئے. خیمے میں کون ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زوجہ. آپ نے کہا ام سلمہ لوگ میری بات نہیں سن رہے. انہوں نے کہا کہ آپ ان سے نہ کہیں، آپ خود پہل کر دیں، سر منڈوا دیں، احرام کھول دیں، قربانی کر دیں، احرام کھول دیں، پھر دیکھیے گا. اور پھر ایسے ہی ہوا. نبی علیہ السلام نے پہل کی تو سارے صحابہ ٹوٹ پڑے. تو آپ بسا اوقات مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے. امور خانہ داری میں مشورے بھی لیے جا سکتے ہیں. تو لہذا اس ترتیب کے ساتھ اگر جو اسلامی ترتیب ہے زندگی کی گاڑی کو دھکیلا جائے تو بہت سارے جو طلاق اور شدت کے معاملات ہیں اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور یقیناً واقع ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.